فروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان دے آئے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام آطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس خالق کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا اور درود پاک کا نذرانہ تمام الانبیاء شفیع امت مصطفیٰ جانے کائنات آنے کائنات کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں اور آپ آج جمعہ المبارک کے عظیم اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا بیٹھنا اس اپنی بارگاہ میں جھکنا شرف قبولیت فرمائے۔ آج 14 شوال المکرم کا دن ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اسلام کا دوسرا معرکہ جو کفار اور عشق مصطفیٰ کے متوالوں کے درمیان جو ایک دوسرا معرکہ ہوا وہ 16 شوال اور 17 شوال مکرم کو معرکہ اسلام ہوا، جس میں اسلام کی بظاہر بہت ساری اس میں وجوہات ہیں۔ بدر کا غصہ تھا کفار کو کہ بدر کے مقام پہ ہم نے 313 سے مار کھا لی، لیکن یہ نہیں تھا پتہ چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اسلام کے ماننے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کا بھی سادہ تعالیٰ چند باتیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہوں گی، اور انشاءاللہ آج کے جمعہ المبارک میں جو شہدائے اسلام ہیں ان کی باتوں سے ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے بڑے ہی پیار کیا۔ سب سے پہلی چیز جب محبوب آ جائے تو وہاں پہ پیار ہی ہوتا ہے۔ ایک محبوبیت ہے دنیا کی، وہ آدم چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آدم جتنے دل لگ جاوے اسے عیب نظر نہیں آتا۔ جہاں پہ اپنے دل کی لو لگا دے، اپنے دل کو جہاں پہ مٹا دے، اپنی خواہشات کو جہاں پہ چھوڑ دیں، اسے محبوب کہتے ہیں، اسے محبوب کہتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت بڑی شان کا مالک ہے، اور اس نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور پھر اپنا معبود بنایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کی، جس طرح کہ سورۃ بلد پارہ نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں: فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ۔ سونے اللہ دے ہاں تہاڈی بڑی فضیلت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی کبریائی ہے۔ عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء۔ یا رسول اللہ، انبیاء تو سارے آئے لیکن اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے تو اس مٹی کی بھی قسم اٹھائی ہے جو آپ کے قدموں سے لگ کے اڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے پھر اس آیت کو بیان کیا، فرمایا: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سونے اس پیارے شہر کی قسم ہے، وجہ کی ہے محبوب اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ وہ اس لیے اٹھائی کہ اس میں میرا محبوب بستا۔ وہ ٹھنڈیرے نے ذات تھے اس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا یہی ریسرچ رہی ان یہود و نصارہ کی کہ ایسی کون سی طاقت اور قوت ہے جس کی وجہ سے کبھی 313 ہوتے ہیں تو اسلام انہیں غلبہ عطا کرتا، کبھی 1000 ہوتے ہیں تو اسلام انہیں غلبہ عطا کرتا، کبھی 60 ہوتے ہیں تو اسلام انہیں غلبہ عطا کرتا، کبھی یہ 72 ہوتے ہیں اپنے سر کٹا کے بھی پھر بھی اسلام کو بھی زندگی بخشتے ہیں، اپنی ذاتوں کو بھی زندگی بخش دیتے ہیں۔ یہ ساری وجہ ہے تو فقط مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ ساری عزتیں یہی ریسرچ تھی ان کی۔ جب ایک وفد آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے غیر مسلم یہود و نصارہ کا، تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک 5859 حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کرنے والے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں: وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءٍ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حمراء ایک مقام ہے، وہاں پہ جلوہ گر تھے۔ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ امام الانبیاء کو وضو کروا رہے۔ کیسا وہ لمحہ ہے جب امام الانبیاء وضو فرما رہے ہیں اور وضو کرانے والا بلال حبشی ہے۔ یہ منظر تو صحابہ پھر دیکھتے تو ان کے ایمان تو تازہ ہو جاتے، اور ان کی ایمان کی تازگی یہ تھی کہ جب بھی وہ پریشان ہوتے تب بھی بارگاہ رسالت میں آتے، جب بھی وہ خوش ہوتے تب بھی بارگاہ رسالت میں آتے، جب وہ پیاسے ہوتے تب بھی وہ بارگاہ رسالت میں آتے، اور جب بھی وہ بھوک سے ستائے ہوتے تب بھی بارگاہ رسالت میں آتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بارگاہ رسالت ایسی بارگاہ تھی جس بارگاہ میں اگر کوئی بھوکا آیا تو پیٹ بھر کے گیا، کوئی اگر پیاسا آیا تو سیراب ہو کے گیا، کوئی اگر پریشانی یاد آیا تو خوش ہو کے گیا، اگر کوئی خوش آیا تو خوشیوں کی لہریں لے کے گیا، کیونکہ بارگاہ رسالت وہ ہے جب میرا مصطفیٰ چہرہ اٹھاتے تو رب کہیں فرشتے نازل کرتا ہے، کبھی قرآن نازل کرتا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت کا مقام ہے خاص۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ بلال حبشی وضو کرا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اس سے آگے والا منظر اس سے بھی اچھا ہے اور حسین ہے۔ سیدنا بلال حبشی جب وضو فرما رہے ہیں، والناس یبتدرون الوضوء فمن اصاب منہ شیئا تمسح بہ۔ امام الانبیاء کا دیوانہ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، لیکن حضور کے ارد گرد لوگ اس طرح جمع ہیں کہ پانی جو وضو کا پانی ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ اب دیکھو تو صحیح، یہ عقل کی بات ہے نا، یہ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جب حضور کی ذات کی بات آ جائے تو پھر اگلے پیچھے چھوڑتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کو آگے رکھتے ہیں۔ ہاں پھر اگلا نہیں گلا نہیں ہوتی ہے، یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا، یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، پھر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ پھر چاہے جبل احد ہو یا جبل نور ہو، جب حضور اشارہ فرما دیتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب حضور اشارہ فرما دیتے ہیں تو سورج پیچھے آ جاتا ہے، جب حضور اشارہ فرما دیتے ہیں تو پانی کے چشمے بہہ جاتے ہیں، جب حضور اشارہ فرما دیتے ہیں تو حضرت جابر بن حیان کے دونوں زبا بچے زندہ ہو جاتے ہیں، جب حضور اشارہ فرما دیتے ہیں تو پھر کھجوروں کی گٹھلیاں نکل بھی جائیں۔ حضرت سلمان کی آزادی کے لیے جو باغ لگا، انہوں نے کہا کہ ایسا باغ ہو جو آج لگے کل تیار ہو جائے اور اتنا سونا آزاد کر دیں گے۔ جب امام الانبیاء نے فرمایا سلمان پریشان ہو لیا، لکڑی کر لے، تو کسی بے اختیار سے نہیں، با اختیار نبی کو لائے۔ تو انہوں نے کہا اب دیکھیں، اتنا کفار کو بھی یقین تھا کہ امام الانبیاء نے اگر آ کے گٹھلیاں زمین میں دبو دی ہیں، اگر کھجورا نبی زمین میں رکھ دیتا ہے کہ انہوں نے اتنا یقین ہے کہ کل باغ تیار ہو جانا۔ وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا کڈو اے گٹھلیاں کڈو، لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں، بلکہ یہ ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ گنا جاتا ہے۔ انہیں یہ تو نہیں تھا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام بس اشارہ، اور ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، کہا آ گیا مکہ میں، لوگ آئے، پاس آئے، آ کے کہا کہ کچھ کریں، حضرت عبد المطلب بلکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ کچھ کہیں، کچھ کریں، بارش نہیں ہو رہی، کہاں ہے؟ آپ بھتیجے کو لے کے باہر آئے، ابھی باہر آئے ہیں، بادل چھا گئے، بادل چھا گئے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بادل کا آنا، بادل کا نام و نشان نہیں، بادل یکدم آ جانا، بارش کا برسنے لگنا، زمین کا سیراب ہو جانا۔ میں نے کہا یہ تیرا کمال تو نہیں ہے، کمال آج بھی ہے تو مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہ بھی آ گیا نا کہ کڈو، ورنہ کھجورا کے ہو جانی، ان کا یقین تھا، لیکن انہوں نے بھی کٹ بھی لے، گٹھلیاں کٹ بھی لیں، لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا یہ وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ عزت ہے مصطفیٰ کی، یہاں پیشان ہے مصطفیٰ کی، یہاں منوانا ہے مصطفیٰ کو۔ تو جہاں مصطفیٰ کی بات آتی ہے وہاں خدا پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ایک طرف ساری مکے کی چتراہٹ ہو، ایک طرف مصطفیٰ ہو۔ مصطفیٰ پریشان ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ مالک منتے نہیں، رب نے فرمایا انہاں دے منن نہ منن نال فرق تے نہیں نہ پیندا، اے مصطفیٰ تجھ سے وعدہ ہے، جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ ہوگی۔ کل تک بھی اسلام کسی کا محتاج نہیں تھا، آج بھی اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر ہم ہیں تو ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات سمجھیں، اگر کوئی والد ہے، والد کو مقام ملا ہے تو اسلام کی وجہ سے ملا، ورنہ پہلے تو بوڑھے والدین کو منڈیوں پہ بیچا جاتا تھا، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو مقام اسلام کی وجہ ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔
کیونکہ اس سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ برگور کر دیا جاتا. اگر کوئی والدہ ہے تو اسے مقام ملا ہے، اسے عزت ملی ہے، اسے شان ملی ہے، تو وہ مصطفیٰ کی وجہ ہے، اسلام کی وجہ ہے. مجھے جس اسلام نے مقام دیا، ایک نے والد کا مقام دیا، چچا کا مقام دیا، بھائی کا مقام دیا، اولاد کو مقام دیا، سارے مقام اسلام نے دیے. بتا اس اسلام کے لیے کبھی تو نے بھی مار کھائی؟ اس اسلام کے لیے کبھی تو نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آج سے یہ عہد کر، بہت کام کر لیے. آج سے جو احد کے مقام پہ میرے اور تیرے پاک نبی السلام گئے، اور آگے انشاءاللہ وہ بات آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا صحابہ نے کون سی قربانیاں دی تو ہم نے کون سی قربانیاں دی. اور پھر ہم باتیں بھی کرتے ہیں اسلام کے لیے کیا کیا. جب بھی میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جہاں پہ بھی نظر اٹھ گئی، ہاتھ اٹھ گئے، قدم چل دیے، وہاں پہ اللہ کی رحمت آ گئی. تو اب کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ وضو کا پانی ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے. وَمَن لَمْ يُسِمْ مِنْ حُسَيْنٍ أَحَدَ مِنْ بَلَلِ يَدَا صَاحِبِهِ. آپ فرماتے ہیں کہ جسے پانی میسر وضو کا نہ ہوتا، جسے پانی نہ ملتا وضو کا، وہ اپنے بھائی صاحب ہی، وہ اپنے بھائی کے بازو سے اپنا ہاتھ ملتا اور اپنے چہرے پہ پھیر لیتا. انہیں بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی سے اگر ہم اپنے چہرے پہ ملیں گے تو چہرہ نورانی ہو جائے گا، اپنے جسم پہ ملیں گے تو جسم بیماریوں سے پاک ہو جائے گا. اور آگے بھی ایک بات یہاں پہ کر دیتا ہوں، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر جب گئے امام الانبیاء تو سیدہ کائنات روٹیاں پکا رہی تھی. تو حضور علیہ السلام نے ایک روٹی بنائی، بنا کے لگا دی. اب اسے آگ چھو نہیں ہے، وہ پک کی نہیں رہی، ویسے کچی کی کچی ہے. تو بیٹی عرض کرتی ہے، لاڈلی بیٹی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تو اسے آگ نے چھوا ہی نہیں. اب بیٹی یہ محمد کا ہاتھ لگا. اب جس کھانے کو یا جس روٹی کو ہاتھ لگے اسے دنیا کی آگ بھی نہ چھو سکے. ارے بتانا ان صحابہ کی کیا شان ہے جو بدر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جو احد میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جو خندق میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جو تبوک میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جو حنین میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، جو ہر مقام پہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور وضو کا پانی نیچے نہیں بلکہ اپنے جسموں میں بنتے ہیں. میں نے کہا جس روٹی کو ہاتھ مصطفیٰ کا لگے اسے تو آگ نہیں چھو سکتی، اور جو وضو جو میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا پانی صحابہ کے جسم سے لگے انہیں بھی کبھی جہنم کی نہ دنیا کی کوئی آگ نہیں چھو سکتی. اور آگے اس سے آگے جملہ بھی لے لیں، اور جس منہ میں زبان مصطفیٰ جائے، اور جنہیں مصطفیٰ اپنے سینے پہ کھلائیں، اور جنہیں اپنے مصطفیٰ اپنی مزمل کی چادر کے نیچے بھی رکھیں. میں نے کہا جنت جانے کے لیے یہ تیرے لیے ضروری ہے کہ حسن حسین کی محبت کا تیرے دل میں ہونا ضروری ہے. اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے. اسلام کن اصولوں پہ کھڑا ہے، کن ضابطہ پہ کھڑا ہے. اسلام سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات کی محبت چاہتا ہے. اب دیکھیں 1000 بندہ لے کے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے جب احد کے لیے، تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا 300 لے کے پیچھے ہو گیا. نہیں جی نہیں ہم نہیں جا رہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کیا لو جی 300 پیچھے چلا گیا. 300 بندہ بڑی شاہ ہوتی، 313 تھے بدر میں. تو اسلام کی نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا اسلام نے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب ہستیوں کے اگر احد کے آپ واقعات پڑھیں تو بہت سی باتیں ملیں گی، لیکن ان کے جو تذکرے ہیں، ان کا جو شجاعت والا معاملہ ہے، یہ وراء الورا ہے.
اب اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے نہیں آخیا ہوں پیچھا کریے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اسلام نکلتا ہے تو باطل قوتیں ساری ڈھیر ہو جاتی ہیں، پھر بندے نہیں دیکھے جاتے، پھر اوزار نہیں دیکھے جاتے، پھر سواریاں نہیں دیکھی جاتی، پھر جذبے اور ایمان دیکھا جاتا ہے۔ کوئی کس بات میں کتنا پختہ ہے اور کتنا مقدم ہے۔ آج ہمیں اگر آج بھی ہمیں امت مسلمہ فلاح چاہتی ہے، امت مسلمہ حسنودی چاہتی ہے، امت مسلمہ اگر آج بھی بلندی چاہتی ہے، امن سے بھی پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، اور اسلام تلوار کے زور سے بھی پھیلا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی کتنی تلواریں ہیں، ان کی نفی تو ہم نہیں کر سکتے اگر ہم بزدل ہیں، اگر ہم کمزور ہیں تو پھر جہاد کی نفی تو نہیں ہو سکتی نا۔ اب دیکھیں جب نکلے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بدر کے مقام پہ کفار کے بڑے بڑے جو کفار کے سردار تھے انہیں مارا تھا، تو پھر اسپیشل بعد میں انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، حضرت واشی بندیلے کے بڑے ماہر تھے، انہیں اسپیشل اس بات کے لیے رکھا گیا کہ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کریں گے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر گھمائی تلوار، اور تلوار کسی عام بات کے لیے نہیں تھی، وہ اکرام فقط نظام مصطفیٰ کے لیے تھی، اسلام کے نظام کے لیے تھی، اسلام کی سر بلندی کے لیے تھی، اسلام کو ہمہ وقت اور ہر جگہ پہنچانے کے لیے تھی۔ وہ تلوار چلی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا، سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو آپ پر اتنا غصہ تھا کفار کو، اس عورت نے آ کے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم کو مسئلہ کر دیا، آنکھیں نکال لی گئی، زبان نکال لی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ دیکھیں بتائیں اس اسلام کے لیے سیدنا امیر حمزہ نے تو اپنا سارا جسم وقف کر دیا۔ تو آج ہم صرف باتیں کریں اور اسلام کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو پھر بتا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانا نے ایک رات کی میں جناب جی آخری بات کر رہا ہوں، اس میں بڑے سے ابھی واقعات ہیں اور بڑی سی ابھی اسلام کی شجاعت ہے، اور خصوصاً اس میں جو کردار مولا کائنات کا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے جمعہ کو پھر اسی پہ بات ہوگی۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخر میں بات کر دینا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانا نے ایک راتی جناب جی میں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، آپ فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں رویا، اور رو کے مصلے پہ رویا، اور اتنا رویا، اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے پوچھا کہ اے مالک شب پیش خدا بقرستم جیل ساتھ مسلمانے جرا زارن و ہوارن، ہے میرے مالکہ کی وجہ کہ مسلمان اب زمانے میں ذلیل و خوار ہو رہے، کبھی کاسا لے کے کسی کے در پہ، کبھی اپنا مانگنے والا ترازو لے کے کسی کے در پر، مالک کیا وجہ ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے آواز ربی آئی، میرے دل کی یہ آواز نکلی، میرے دل نے جو مجھے جھنجھوڑا، میرے نفس نے جو مجھے جھنجھوڑا وہ یہ تھی کہ ندا آمد نمی دانی کئی کام دل دارن و محبوب نہ دارن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ آواز آئی کہ اس قوم کے پاس دل ہے لیکن محبوب نہیں ہے، اگر ان کے پاس دل بھی ہو اور محبوب خدا بھی ہو تو اللہ کی عزت کی قسم یہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ اگر ان کے پاس دل بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور محبوب بھی وہ جو محبوب خدا ہے، جو محبوب مصطفیٰ ہے، فرمایا اگر وہ محبوب بھی ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے تیرے پاس دل بھی ہے اور نسبت مصطفیٰ بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے اور محبت مصطفیٰ بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے اور آہ مصطفیٰ بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے اور اخلاق مصطفیٰ بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے اور کردار مصطفیٰ بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے اور لنکار مصطفیٰ بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے اور اخلاق مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا اگر اے ہے تو پھر کبھی بھی تو کمزور نہیں پڑے گا، پھر تیری یہ قوت و سلطان و امیر اسرائیلہ، حیبت مرد و فقیر اسرائیلہ،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر دل بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے تو پھر تیری قوت لا الہ الا اللہ دی ضرورت ہے. پھر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے گا تو تاریکیاں میں مٹاتا جائے گا. یہی آج تمنا ہے, یہی آج کی آرزو ہے اور یہی آج کا درس ہے کہ اسلام کے لیے صحابہ نے قربانیاں, اہل بیت پاک نے قربانیاں دی اور انہوں نے دیا اسلام تمہارے سامنے. اس جو یہ 15 سے 20 دن ہے اس میں مسجد میں فلم بنائی گئی, 2-3 مدعیان نبوت اٹھے اور اسلام کے خلاف آج ساری قوتیں سرگرم ہیں, سارے وہ اکٹھے نہیں اسلام کے خلاف, لیکن مسلمان اکٹھا نہیں. یہی ہماری ناکامی ہے اور یہی ہماری شکست ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل و مکمل نصیب فرمائے.